فقد قال امیر المومنین علیہ السلام من عمل بالعدل حسن اللہ ملکہ صلوات۔ بارگاہ الہی میں سب سے پہلے یہ مسرانہ دعا ہے کہ خداوند متعال تمام مومنین و مومنات کی عبادات اور جو نیک عمل اس ماہ مبارک کے بابرکت مہینہ میں انجام دیے گئے ہیں انہیں اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ اور جن لوگوں نے مسجد کی اس عمارت کے تعمیر کرنے کے سلسلے میں کسی قسم کی مدد کی ہے، تعاون کیا ہے، خداوند متعال ان کو دنیا و آخرت میں اس کی وافر جزا عنایت فرمائے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے ایک مختصر سی حدیث مبارک کے من عمل بالعدل حسن اللہ ملکہ، کیونکہ انسانیت کی اس طولانی ترین تاریخ میں جن لوگوں نے بھی اللہ کی دین کی حفاظت کے لیے راہ خدا میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک ان سب شہداء میں صرف ایک ہی عظیم ہستی ہے جس کی شہادت کا راز اور امتیاز یہ ہے، جسے محققین نے سال ہا سال کی محنت کے بعد کشف کیا ہے کہ علی پشت عدل است، کہ امیر المومنین علیہ السلام کو ان کی عدالت کی وجہ سے شہید ہونا پڑا۔ یہ پوری انسانیت کے قافلہ میں ایک ہی عظیم ذات ہے جس نے اپنے عظیم کردار سے یہ ثابت کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے کروڑوں لاکھوں میں ہوں گے، لیکن عدل قائم کرنے کی وجہ سے، عدل کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرنے کی وجہ سے شہید ہونے والا اس پوری تاریخ انسانیت میں ایک ہی شخص ہے جس کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ اس وجہ سے جو شخص بھی جناب امیر المومنین علیہ السلام سے اپنی محبت مودت کا دم بھرتا ہے، ان کے دامن سے تمسک رکھتا ہے، اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اس مقصد اور اس کام کے ساتھ حضرت سے جتنی محبت رکھتا ہے اس مقصد اور کام کے ساتھ بھی اتنی ہی محبت رکھے جس کام کی وجہ سے امیر المومنین علیہ السلام نے جام شہادت نوش فرمایا تھا۔ عدل جو ظلم کے مقابلہ میں ایک حقیقت ہے، اور دنیا کے ظالم ترین انسان اپنی شخصیت کی نمود و نمائش کے لیے جس عظیم کام کا سہارا لیتے ہیں اس کا نام ہے عدل۔ اور حضرت نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی عدل کے ساتھ عمل انجام دیتا ہے، کام کرتا ہے، اللہ اس کی سلطنت کی حفاظت فرماتا ہے۔ عدل کا معنی اور مساوات کا معنی بہت فرق رکھتا ہے۔ عدل کا معنی ہے صاحب حق کو اس کا پورا حق دینا،
یہ حق کی تشخیص کرنا میرا اور آپ کا کام نہیں ہے، یہ قانون تشخیص دیتا ہے۔ انسانی حکومتوں میں وہاں کے جو قانون اساسی ہوتے ہیں وہ اس امر کی ضمانت دیتے ہیں، تشخیص دیتے ہیں، اور آسمانی قانونوں میں یہ کام اللہ کی طرف سے دیے گئے قوانین کے ذمہ ہوتا ہے کہ وہ انسانوں کے حقوق کا تعین کریں۔ صاحب حق کو جتنا اس کا حق ہے وہ دینا، یہ عدل کہا جاتا ہے۔ مساوات کسی اور حقیقت کا نام ہے۔ منیت المرید ایک طالب علم اور استاد کے حقوق اور رویے اور روش کے متعلق شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تالیف ہے مختصر سی، جس میں آداب بیان کیے گئے ہیں، درس دینے کے، درس لینے کے حقوق، پھر شرائط۔ ایک انتہائی جامع کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے ایک بڑا عجیب جملہ تعریف فرمایا ہے کہ لا تعلق الجواہر فی اعناق الخنازیر، کہ جب آپ علم کی دولت بانٹ رہے ہیں تو ایک معلم کا بنیادی فریضہ ہے کہ وہ قیمتی جوہر خنزیر کے گلے میں نہ لٹکائے۔ یعنی جسے آپ علم جیسا جوہر عطا کر رہے ہیں اس میں وہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ اس کے گلے میں جوہر ڈالا جائے۔ اگر وہ اخلاقی حیثیت سے، انسانی اقدار کی حیثیت سے وہ اس کے مناسب نہیں ہے، اس کے لائق نہیں ہے، اس کا مستحق نہیں ہے، تو آپ علم جیسا عظیم جوہر، عظیم موتی اس کو دے رہے ہیں تو ایسا ہی ہے جیسے خنزیر کے گلے میں کسی جوہر کو لٹکا دیا جائے۔ اور امام صادق علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک خطبہ ہے، اس کا ایک جملہ حضرت نے نقل فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل میں کھڑے ہو کے حضرت نے خطبہ دیا اور اس میں فرمایا یا بنی اسرائیل لا تحدث الجہال بالحکمہ، کہ جاہل لوگوں سے حکمت کی گفتگو نہ کریں۔ فتظلموها، اگر آپ حکمت جاہلوں کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تو آپ حکمت کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ ولا تمنعوها اهلها فتظلموهم، اور جو اس کے اہل ہیں ان سے حکمت کو روکو نہیں، اس لیے کہ اگر حکمت کو اس کے اہل لوگوں سے روکو گے تو پھر آپ ان لوگوں پہ ظلم کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے عدل، یعنی جو جس کا حق ہے وہ حق اسے پورا دیا جائے۔ ظاہر ہے کہ خطبہ کا چونکہ وقت بہت محدود ہوتا ہے، لمبی چوڑی تو گفتگو کی نہیں جا سکتی، دو چار جملے اور کلمات امیر المومنین علیہ السلام سے عدل کی اہمیت کی نسبت حضرت نے ارشاد فرمایا العدل حیات، عدل زندگی ہے۔ یعنی جس معاشرے میں عدل نافذ ہوتا ہے، حکمرانی کرتا ہے، وہاں زندگی مہکتی ہے، وہاں زندگی ہوتی ہے، اور جہاں عدل نہیں ہوتا وہاں زندگی کے نام و نشان نہیں پائے جاتے، بس چلتی پھرتی مردہ انسانی شکلیں ہوتی ہیں۔ بس جس طرح ہم اس عظیم ہستی کے شہدائی بنتے ہیں، اسی طرح ہمیں اس عظیم ہستی کے مقصد کا بھی شہدائی ہونا چاہیے، چونکہ آپ نے اسی عدل کی وجہ سے شہادت کا جام نوش کیا۔ اچھی عمارتیں ہونا، سہولیات کا زیادہ ہونا، یہ آسائش کے لیے تو انسانی معاشرے میں بہتری لاتے ہیں، لیکن کسی شہر میں بڑی بڑی عمارتیں ہونا، راستوں کا کشادہ ہونا،
صفائی کے انتظامات اچھے ہونا، صحت کے انتظامات وافر ہونا، اور یہ ساری چیزیں جو ہمیں آسائش کے لیے ضرورت ہوتی ہیں یا روزمرہ کی ضروریات پورا کرنے کے لیے جو چیزیں ہمارے لیے ضرورت ہوتی ہیں، یہ ہماری زندگی کو آسان تو بنا سکتی ہیں لیکن شہروں کو آباد نہیں کر سکتی۔ شہروں کا اور ملکوں کا آباد ہونا آسائشوں سے نہیں ہوتا۔ آسائشوں سے تو انسان سست ہوتا ہے اور اس میں وہ جو جذبہ ہوتا ہے کام کرنے کا وہ گھٹتا جاتا ہے۔ دنیا میں جتنے لوگ بھی آگے بڑھے ہیں، ترقیاں کی ہیں، وہ لوگ ہیں جو آسائشوں سے محروم تھے۔ آسائشوں میں پلے بڑے ہوئے لوگوں نے کبھی کوئی بڑا کام نہیں کیا ہے، وہ اپنی آسائشوں کو انجوائے کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ما امنت البلدان بمثل العدل، شہروں کی آبادی عدل جیسی چیز سے ہوتی ہے، یعنی کبھی بھی شہر آباد نہیں ہوئے جس طرح کے عدل کے ذریعے سے شہر آباد ہوتے ہیں۔ وبالعدل تتضاعف البرکات، اور عدل کرنے سے معاشرے میں برکات نازل ہوتی ہیں۔ عدل ایک ایسا فریضہ ہے کہ ایک شخص کے انجام دینے سے بھی معاشرہ اس کے اثرات سے مستفید ہوتا ہے۔ من عدل فی البلاد نشر اللہ علیہ الرحمہ، جو شخص شہروں میں عدل بپا کرتا ہے اللہ پاک اس پہ اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، رحمتوں اور برکات کے نزول کا ذریعہ ہے۔ بہت سی گفتگو کی جا سکتی تھی، وضاحت بھی دی جا سکتی تھی، تیزی سے یہ کلمات اور احادیث کو پڑھا، 2-3 حدیث پڑھی۔ صرف میری گزارش یہ ہے کہ اسے صرف سننے تک محدود نہ رکھیں، اپنی زندگی میں اگر کسی کے پاس ایک لمحہ ہے یا ایک صدی، تو امیر المومنین علیہ السلام کے مقصد حیات کو قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تمام انبیاء کی بعثت ہی اس قیام عدل کے لیے ہے۔ قرآن کریم کی صریح آیت ہے، بات لمبی نہ ہو جائے۔ اور جب انسان کوئی عدل پسند ہوتا ہے تو یقیناً اسے ظلم سے نفرت ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں نفرتیں بھی بڑی آٹومیٹک ہیں، بڑی انہیں سنسر لگے ہوئے ہیں۔ ہم حق یا باطل کو ملاک نہیں بناتے محبت یا نفرت کے لیے۔ ہمارے ہاں تو لنک، تعلق اور واسطہ، رشتہ داری، یہ چیزیں جو ہیں وہ بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ اس وجہ سے ہمارا معاشرہ ترقی نہیں کر رہا ہے، ہمارا معاشرہ پستی کی طرف جا رہا ہے۔ میں شاید 1-2 دن پہلے ہی کسی صاحب کی وہ سن رہا تھا، جو ویلاک ہوتے ہیں، وہ تنقید نہیں کر رہے تھے، وہ سسٹم بتا رہے تھے کہ عدالتوں میں جج لگائے جاتے ہیں تو حکومت کیا انتخاب کرتی ہے اور وہ صاحب جو وہاں پہ افیسر ہوتے ہیں وہ کیا انتخاب کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لے دے کر کے 2 آپ کے حامی آ جائے، 2 میرے حامی آ جائے۔ بتائیں، جو بندہ عدالت کی سیٹ پہ اس معاہدے کے بعد بیٹھ رہا ہے، احمق ہی کوئی شخص ہوگا جو اس سے عدل و انصاف کی توقع رکھے۔ تو اب اس ملک میں کیا ہونا ہے کہ جہاں انصاف کی سیٹ بھی معاہدے کے تحت لی اور دی جاتی ہے، بس لوگوں کو بے وقوف بنانے کا یہ سسٹم صدیوں سے چل رہا ہے اور اسی طرح اس نے چلنا ہے یہاں تک کہ خدا کا مقرر کردہ حاکم حقیقی تشریف لائے۔ پھر ایسا عدل ہوگا کہ ہر اندھے کو بھی عدل ہوتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ۔ اب ہمارا یہ ایک مسئلہ ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام سے بھی محبت کرتے ہیں
اور ان کے دشمنوں سے نفرت بھی کرتے ہیں الحمدللہ، لیکن ہماری محبت کا محور ان ذاتوں تک رہتا ہے، یعنی ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی ذوات گرامی اور ان کے دشمنوں، اس ذات تک ہم کر رہے ہیں۔ تو ائمہ علیہم السلام کے جو دشمن تھے ان کا ائمہ علیہ بیت علیہ السلام سے اختلاف کیا تھا؟ دشمنی کس وجہ سے تھی؟ کوئی زمین کا جھگڑا تھا؟ مارکیٹوں کا، بینک کا، کس کا جھگڑا تھا؟ جھگڑا یہ تھا کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام ہر شخص کو قانون کی پیروی کا کہتے تھے اور منوانا چاہتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم لوگ تو قانون سے بالا تر ہیں۔ ائمہ فرماتے تھے جنہیں قانون بڑا بنائے آپ بڑا مانیں، وہ کہتے تھے یہ بڑا بنانا ماننا یہ ہمارا کام ہے۔ یہی جھگڑا تھا نا۔ تو در حقیقت مقاصد کا جھگڑا تھا، در حقیقت کاموں کی نوعیت میں جھگڑا تھا، نیکی اور برائی کا جھگڑا تھا۔ اب بڑی عجیب بات یہ ہے کہ ہم مودت رکھیں نیکوکاروں سے اور کام کریں بدکاروں والے، یہ کوئی جوڑ ہے آپس میں؟ عقیدت مندی کے لیے یہاں سر جھکا رہے ہیں اور سلسلہ حیات ہمارا چل رہا ہے ان جیسا کہ جن کے کاموں کی وجہ سے اہل بیت انہیں ناپسند کرتے تھے اور وہ اہل بیت کو ناپسند کرتے تھے۔ ہم اگر کسی مظلوم کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتے تو ظلم سے نفرت تو کر سکتے ہیں۔ اگر کسی ملک میں، کسی گھر میں، کسی خاندان میں، کسی علاقے میں عدل حکومت کرتا ہے تو وہاں برکات رحمات بھی آتی ہیں اور معاشرہ ترقی کرتا ہے۔ یہ اب جس زمین پہ ہم رہ رہے ہیں یہ دنیا دکھانے کو تو بڑی قانون کی ایک لسٹ دکھاتی ہے، لیکن کبھی قانون کی پابندی نہیں کی گئی، نہ بڑے ممالک نہ معاشرے میں بڑے لوگ کوئی بھی قانون کی پابندی نہیں کرتا، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ قانون کی پابندی کرنی بڑھائی کے لیے، بڑا ہونے کے لیے ایک عیب ہے۔ اسی وجہ سے معاشرہ ترقی نہیں کر رہا ہے۔ یہاں ایک دو چار بندے جو ہیں ان پہ صحافی کوئی بھی ہو ظلم کیا جائے پوری دنیا میں آواز بلند ہوتی ہے، جی وہاں صحافیوں کے خلاف یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور پھر دیکھتے نہیں ہیں کہ زرد صحافت والا ہے یا سفید والا ہے یا سرخ والا ہے، او پابندیاں لگنا شروع ہو گئی۔ یہ کر رہے ہیں خدمت، اور ایک اتنا چھوٹا سا ملک کہ شاید پنجاب کے رہنے والے مسلمان اس کے بارڈر پہ جا کے پیشاب کریں تو وہ سیلاب سے ڈوب جائے گا، اتنا سا ملک ہے۔ ہر روز جب اس کا جی چاہتا ہے نہتھے مسلمانوں پہ یلغار کرتا ہے، سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو قتل کر دیتا ہے۔ آپ اگر سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، آپ اسرائیل کے خلاف کوئی پوسٹ لگائیں، کوئی ایسی ویڈیو وہاں شیئر کریں جس میں اسرائیل کے خلاف باتیں کی گئی ہوں، آپ دیکھیں گے گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کے اندر وہ ڈیلیٹ ہو جائے گی۔ تو یہ آپ کی ظلم سے نفرت ہے۔ اور میں شیعہ حضرات سے بھی یہی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ دوسروں کے ظلم پہ ناچنے کودنے کی بجائے اپنے ظلم کو بھی مد نظر رکھیں۔ وہ ایک مجرم ہے، ظالم خبیث ذہن والا، جو مسلمان بچوں پہ ظلم کر رہا ہے، جس نے مسلمانوں کی ملکیت پہ قبضہ کیا ہوا ہے، 2 منوری سے زمین ہتھائی ہے، ہر شخص جانتا ہے۔ تو میرا سوال ہے کہ اگر میں گھر کا بڑا ہوں، بہن بھائیوں میں سب سے بڑا، تو میں نے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا وراثت سے حق پورا دیا ہے یا چال بازی سے کچھ ہضم کر گیا ہوں؟ لعنت سلام، یہ دو جو ہیں سنسر والے کام ہیں، اللہ پاک نے ان کے ساتھ سنسر بنا۔ آپ کسی ایسے شخص میں لعنت کریں گے جو مستحق لعنت نہیں ہے، لعنت واپس نہیں آتی۔ آپ نے کی وہ چلی جاتی ہے، چلتی ہی رہتی ہے، پیچھے نہیں آتی۔ اگر
جو لعنت کا مستحق نہیں ہے اس پہ لعنت کی تو وہ چلتی چلتی آپ اور آپ کے گھر تک پہنچے گی۔ سلام، اس کو بھی الہی سنسر لگا ہوا ہے۔ آپ ایک ایسے شخص پہ سلام بھیجتے ہیں جو مستحق سلام نہیں ہے، اس طرف نہیں جائے گا، اس کے اندر سنسر ہے، وہ واپس آپ کی طرف کی لوٹ کے آ جائے گا۔ تو بھائی میرا سوال یہ ہے، جو شخص اپنے گھر میں اپنے بہن بھائیوں کے حق ادا نہیں کر سکتا، ظلم کا ارتکاب کر رہا ہے، آ کے نماز پڑھانا شروع کر دے تو اچھا بن گیا۔ مسجد میں سب سے بڑی یہی جگہ ہے نا کہ محراب میں کھڑا ہو جائے اللہ اکبر، تو وہ ظلم ہضم ہو گیا۔ خدا را ظلم سے نفرت کریں بغیر کسی تمیز کے۔ میں ظلم کروں تو نفرت، آپ ظلم کریں تو داد بھی چاہتے ہیں۔ معاشرے میں اکثریت سے ایسے لوگ موجود ہیں کہ بے حیائی سے بے عزتی والے کام کرتے ہیں اور دھڑلے سے پھر لوگوں میں بیٹھ کے اپنی عقل بھی دکھاتے ہیں، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا۔ اور کوئی دوسرا کہ کس نے غلط کام کیا ہے، کہتا ہے جی ہماری عزت اچھال رہا ہے۔ او بھائی اگر اتنی عزت کی ضرورت ہوتی تو ایسی کمینگی کرتا ہی کیوں؟ ایک بندہ ننگا دھڑنگا سڑک پہ آ جاتا ہے، اب جو دیکھے گا وہ تو کہے گا یہ ننگا ہے، اور اسے کیا کہنا ہے؟ ننگا دھڑنگا سڑک پہ آ گیا، آپ اسے کہیں گے اس نے کپڑے پہنے ہوئے۔ جب آپ کہیں یا کوئی کہے گا بھائی یہ ننگا پھر رہا، کہے گا اوہو میری عزت خراب ہو گئی۔ او بھائی آپ کو اتنی عزت عزیز ہوتی تو کپڑے پہن کر سڑک پہ آتے۔ ظلم کے خلاف احتجاج کرنا ضروری ہے، ظالم سے نفرت کرنا ضروری ہے، ضرور کریں۔ مظلوموں کی حمایت کرنا ضروری ہے، ضرور کریں۔ مظلوم ہے تو مذہب کا بھی کوئی مسئلہ نہیں، مظلوم کی مدد کرنا چاہیے، ظلم سے نفرت کرنا چاہیے، لیکن ظلم اور مظلوم میں پارٹی نہ بنائیں۔ ظلم ظلم ہے، چھوٹا کرے تب بھی ظلم ہے، اور بڑا کرے تو چھوٹا ظلم بھی بڑا ظلم ہے۔ معاشرے میں جب بڑے لوگوں کو ظلم معاف کر دیے جاتے ہیں تو چھوٹے لوگ بھی پھر ظلم کرتے ہیں۔ اسلامی نقطہ نگاہ سے جب شخصیت بڑی ہوتی ہے، وہ جرم کرے تو اس کی سزا عام لوگوں سے تھوڑی سی زیادہ ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں جو بڑا ظلم کرتا ہے، جو بڑا گناہ کرتا ہے، اس کے گناہوں کی تعویلیں کی جاتی ہیں۔ آپ جہاں چلے جائیں، او نہیں بڑا بندہ، چلو جی یہ چھوڑ، تو یہ جو چلو جی چھوڑ دے کر رہے ہیں، آپ ہزاروں لوگوں کو یہ کام کرنے کی دعوت دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ آپ کے پاس طاقت ہو تو آپ یہ کام کریں گے، کچھ نہیں ہوگا۔ لہذا آج ظلم کے خلاف احتجاج میں ضرور حصہ لیں، چونکہ ممکنہ طور پہ یہ ماہ مبارک کا آخری جمعہ ہے اور فطرہ کے متعلق اس میں عرض کیا جاتا ہے، لیکن اس سال فطرہ کی کوئی قیمت نہیں ہے، کیونکہ ہم ایک اچھے قانون کی حکومت والے ملک میں رہتے ہیں، اس لیے کل کی پیشگوئی نہیں کی جا سکتی۔ آج میں نے صبح ایک سے پوچھا کہ بھائی گندم آٹا کتنے کا آ رہا ہے کلو؟ نے کہا جی 116 روپے کا کلو ہے۔ اب معلوم نہیں ہے کہ عید تک ہو سکتا ہے 130 کا ہو جائے، کیونکہ قیمتیں یہاں بڑی سپیڈ سے اوپر جاتی ہیں۔ جی 160 روپے کلو ہے، ماشاء اللہ، انہوں نے شاید پھر 2-4 دن پہلے لیا ہوگا۔ تو اس لیے آپ یہ کلو کتنے کا ایسے چھوڑیں، 3 کلو آپ نے دینا ہے، آٹا دیں، کھجور دیں، چاول دیں، کوئی بھی طعام جسے کہا جا سکتا ہے کھائی جانے والی چیز، دودھ بھی دے سکتے ہیں، اگر دودھ دینا چاہیں 3 کلو دودھ دے دیں۔ کھانے والی چیز جو ہے جو بطور غذا استعمال ہوتی ہے وہ البتہ ملا کے نہیں دے سکتے کہ ایک بندے کا آدھے چاول کا دے دیں آدھا گندم کا دے دیں، ایسے نہیں، چاہیں تو گھر میں کچھ افراد کا ایک جنس سے دے دیں، کچھ افراد کا دوسری جنس سے دے دیں۔ میری وضاحت پہ غور فرما لینا، یہ بہت سی جگہ پہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو عید والے دن جو ہے وہ وصول کر رہے ہوتے ہیں اور پھر تقسیم کرتے ہیں۔ یہ جب ایسا کر رہے ہیں تو بے عنوان وکیل ہونے دیں کہ میں آپ کو وکیل مقرر کر رہا ہوں، یہ کسی کو وصولی کا حق حاصل نہیں ہوتا شرعاً۔ آپ وکیل بنا سکتے ہیں کہ میری طرف سے مستحق تک پہنچا دینا،
ایک رسم کے طور پہ لے لیں اور دے دیں تو یہ بڑا پرابلم والا مسئلہ ہے. لیکن اس بات کی شدت سے تاکید کر رہا ہوں، شرعاً جتنے بھی انسان پہ واجبات ہوتے ہیں ان کا سب سے پہلا استحقاق جو ہے انسان کے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں. جب قریبی رشتہ دار مستحق پایا جا رہا ہے آپ باہر نہیں دے سکتے. دیں گے قبول ہو جائے گا، لیکن سب سے پہلا استحقاق ان کا ہے، اور اس میں اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. کسی بھی طریقے سے بطور تحفہ دے سکتے ہیں. اس کا حساب کرنا، اس کا شمار کرنا وہ آپ کی نیت سے اس کا تعلق ہے، بتانے سے نہیں ہے کہ جناب میں یہ فطرہ دے رہا ہوں اگلے شخص کی عزت نفس پامال کر کے. نہیں، آپ دے دیں، نیت آپ نے کرنی ہے، اور نیت وہی عمل کو تعیین کرتی ہے. جب آپ نے پیسے نکالے ڈالے تھے فطرہ کے لیے تو نکالنے دینے کے لیے تو فطرہ کے لیے دے رہے ہیں نا، کوئی آپ برگر کھانے کے لیے تو نہیں دے رہے. تو یہ نیت ہوتی ہے. اور جن حضرات کے رشتہ داروں میں ایسے مستحق پائے جاتے ہیں، ضروری نہیں ہے عید والے دن دیں، عید سے پہلے بطور ادھار یا قرض کے دے سکتے ہیں. اور چاند نکلنے کے بعد واجب ہوتا ہے، جب چاند نظر آ جائے تو فطرہ اس وقت واجب ہوتا ہے. اور نماز عید پڑھنے سے پہلے ادا کرنا ضروری ہوتا ہے. نماز عید پڑھنے سے پہلے آپ جتنا آپ کا فطرہ بنتا ہے وہ نکالیں، اور پھر اسے اس قرض کے بدلے میں واپس لے لیں کہ جس کو قرض دیا تھا اس کی جگہ پہ یہ اپنی جیب میں رکھ لیتا ہوں. بس اتنا سا کام کرنا ہے. این عید والے دن جو ہے وہ ذرا ہو سکتا ہے کہ اگلے کو محسوس ہو کہ آج جو اتنا سخی ہے، سال بعد تو سخاوت یاد نہیں آئی ہے تو آج اتنا سخی بنا ہوا ہے، لیکن 2000 نکال کے دے رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی شرمائے. اور مومنین کی اور انسانوں کی عزت کا لحاظ رکھنا بہت ہی اللہ کو پسند ہے، اور یہ بھی ایک مستقل موضوع ہے. تو عزت نفس پامال نہ ہو، دیا جائے، لیکن ترجیح جو ہے ان کے بعد پھر ہمسایوں کا ہے حق، پھر ان کے بعد اہل محلہ کا حق ہے. اہل محلہ میں کھیل پھر نہ ہو تو پھر اس شہر والے لوگوں کا حق ہے. اس طرح یہ حق آگے چلتا جاتا ہے. لہذا جو شرعی ترجیحات ہیں ان کو مد نظر رکھیں، اپنے گویر سے اور اپنے ذوق سے ان چیزوں کو تعیین نہ کریں. بارگاہ رب العزت میں مسررانہ دعا ہے کہ بحق